حضرت حجت علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق علت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات بیٹھے. مل کے نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد والا. صاحبان زی بکر، قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد خداوند متعال ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها. اللہ فرماتے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منها، تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں. او مثلها، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے اس سے بہتر لانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اس جیسی ضرور لاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اسی خدا کا محتاج ہے. صاحبان جی بکر، آج کی اس مجلس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت میں
آیت سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے صاحبان، تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملائیے گا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ میری بات پہنچے گی تو انشاءاللہ یقیناً لطف لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو صاحبان اللہ نے فرمایا کہ جب ہم آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں۔ قبلہ آیت قرآن کی نگاہ میں آیت کسے کہتے ہیں؟ آیات قرآنی سے ہی استدلال کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کہتا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا محمد جیسا رسول بھیج دیا ہے۔ متوجہ ہیں صاحبان؟ دیکھیں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے باشعور احباب تشریف فرمائیں، اللہ نے احسان جتلایا ہے مومنوں پہ۔ وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین آسمان سورج چاند ستارے عرش کرسی لوح قلم کواکب نجوم، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے بطور نعمت خلق کیا ہے، اس نے اپنی کسی نعمت کا کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہاں تذکر ضرور دیا ہے، یاد ضرور کروایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تذکر ضرور دیا ہے، یاد ضرور کروایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا احسان اس احسان نہ جتلانے والے خدا نے بھی جتلا دیا۔ فرمایا میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تم میں اپنا محمد جیسا رسول بھیجا ہے۔ توجہ صاحبان، اور صاحبان دیکھے گا اللہ نے احسان کن پہ جتلایا ہے؟ ماشاءاللہ مومنین پہ احسان ہے، احسان جتلایا ہے مومن پہ۔ اور اس کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ چار قسموں سے باہر نہیں، یا وہ کافر ہے، یا مشرک ہے، یا منافق ہے، یا مومن ہے۔ توجہ نا صاحبان، اللہ نے جب اپنے رسول کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا۔ توجہ چار، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جب رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا، یعنی میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت ہے، مشرک کے لیے بھی رحمت ہے، منافق کے لیے بھی رحمت ہے، تو مومن کے لیے بھی رحمت۔ جب رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا، لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو فرمایا نہ میرا کافر پہ احسان، نہ مشرک پہ احسان، نہ منافق پہ احسان۔ پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ۔ یا رسول حیدری اللہ یا رسول اللہ، حیدری یا علی مولا صلی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حضور سوال یہ ہے کہ پروردگارہ جب تو نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا، تو پھر احسان بھی سب پہ جتلا؟ فرمایا نہیں، رحمت سب کے لیے لیکن احسان سب پہ نہیں جتلاؤں گا۔ صاحبان اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے احسان صرف مومن پہ جتلایا؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر پہنچا گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صرف مومن پہ احسان کیوں ہے۔ حضور ایک چرواہا جانتے نا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا، اپنی بکریاں لے کے جنگل میں جا رہا تھا، اسے وہاں ایک بڑا بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ اس نے وہ ہیرا اٹھایا، اپنی تھیلی میں رکھا، شہر آ گیا۔ شہر آ کے اس نے وہ ہیرا اپنی تھیلی سے نکالا۔ آپ جیسے کسی باشعور نے اس کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیکھ لیا، کہا حضور بھائی یہ ہیرا بیچے گا؟ اسے کہا لے لو، میرے کس کام کا؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ کہا بھائی کیا قیمت لوگے؟ کہا بس 2-4 بکریاں مجھے اور دے دو۔
اب آپ ایمان سے بتائیں ہیرے کی قیمت بکریاں ہوتی ہیں، وہ بھی 2-4. آپ ہیرا لے کے کسی جوہری کے پاس جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جوہری اس کی قدر سمجھتا ہے، جوہری اس کا مقام سمجھتا ہے، جوہری اس کی منزلت سمجھتا ہے. بس قبلہ کچھ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا کہ میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، مومن کے لیے بھی رحمت. لیکن جب احسان جتلانے کی بیر آئی تو فرمایا نہ میرا کافر پہ احسان، نہ مشرک پہ احسان، نہ منافق پہ. پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ، کیونکہ مومن ہی جانتا ہے کہ محمد کا مقام کیا ہے. یا رسول اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کہتا ہے میرا مومنوں پر احسان ہے. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا. کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. توجہ ہے نا صاحبان، یہاں آیت سے مراد قرآن کریم کی آیات، وہ آپ سمجھتے ہیں. یقیناً آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، اور دعا ہے میری کہ مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روز اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں روزانہ قرآن کھلتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اہل آسمان کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. یقیناً آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے آگے گول دائرہ لگا ہوتا ہے نا، اس جملے کو آیت کہتے ہیں. آیت کا ایک معنی قرآن کی آیت، آیت کا دوسرا معنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر آیا ہوں. آیت کا دوسرا معنی معجزہ. اور صاحبان دیکھیں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کی طرح ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو ایک آیت دی نا، فرمایا موسیٰ کہہ رہے تھے انی قد جئتکم بآیات من ربکم. آیات جمع ہے آیت کی، یعنی ایک معجزہ نہیں ہے، زیادہ معجزے. اور کتنے معجزے دی اللہ نے موسیٰ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 معجزے عطا کیے. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو رک کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے؟ 9 معجزے. کسی رسول کو ایک معجزہ ملا، دیکھیں ہر رسول کو، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ قد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا. کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے. لیکن یہ انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 9 معجزے دکھائے. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام، پھر عرض کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے. حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں 9 معجزے دکھائے. یہ موسیٰ کا شرف اور یہ ہمارے رسول کا شرف کہ ہمارے رسول نے اپنی زندگی میں 4440 معجزات دکھائے. اللہ اکبر یا رسول حیدری یا اللہ. حضور درود پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند سلامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ یہ ہمارے رسول کا شرف ہے کہ ہمارے رسول نے اپنی زندگی میں 4440 معجزات دکھائے. اور اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے رسول نے اپنی زندگی میں 4440
40 معجزات دکھائے، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو سرکار علی کے ذریعے دکھائے۔ توجہ فرما رہے سے حضور، اجازت ایک چھوٹا سا معجزہ سناتا چلا جاؤ۔ ایک دن سرکار رسالت مآب نے اللہم صلی علی سرکار علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی کل جب فجر کی نماز پڑھ لو نا تو مدینے کے باہر فلاں گھاٹی پہ چلے جانا، جب سورج طلوع کرے اسے سلام کہنا، سورج بحکم خدا تمہیں جواب دے گا۔ توجہ ہے صاحبہ، اور اگر حوالے چاہیے تو پہلے دینے کو تیار ہوں۔ صاحب عیون المعاجز اور صاحب مدینۃ المعاجز، صاحب بحر الانوار علامہ باقر مجلسی، اور اس کے علاوہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الفضائل، شاہزان ابن جبرائیل کی لکھی ہوئی، اور ان سب میں یہ معجزہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی کل جب فجر کی نماز پڑھ لو مدینے کے باہر فلاں گھاٹی پہ چلے جانا، جب سورج طلوع کرے اسے سلام کہنا، سورج بحکم خدا تمہیں جواب دے گا۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کی محفل میں ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے، اپنے بھی، پرائے بھی، مومن بھی، منافق بھی۔ اب جب مومنوں نے یہ سنا تو خوش ہو گئے کہ چلو کل علی کی ایک اور فضیلت دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ توجہ اصل حیدری یا علی یا رسول، حیدری یا اللہ صلی اللہ۔ منافقوں نے سنا تو جل گئے، کہتے نہ جانے رسول علی کی محبت میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، اور کبھی سورج بھی بولا ہے۔ آپ تو بولے تھوڑا سا، ہاں سورج بھی کبھی بولا ہے، چلو کل دیکھتے ہیں سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا۔ اگلے دن سرکار علی علیہ السلام نے با اقتداء مصطفیٰ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بحکم رسول علی چلے اسی گھاٹی کی طرف جس کا رسول نے فرمایا تھا۔ تو یہ سبھی ساتھ تھے، اپنے پرائے، مومن، منافق۔ مومن علی کی فضیلت دیکھنے کے لیے اور منافق یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا سورج بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا، رسول نے سچ بھی کہا یا نہیں کہا۔ علی اسی گھاٹی پہ آئے جس کا رسول نے حکم دیا تھا۔ اب جیسے سورج نے طلوع کیا، علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا خلق اللہ الجدید المطیع للہ، او اللہ کی فرما بردار، اللہ کی جدید مخلوق، مجھ علی کا سلام ہو۔ علی کا سلام کہنا تھا، سورج سے جواب آیا وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ یا مولا سلامت رکھے۔ اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کے جاننے والے علی، میرا بھی تجھ پہ۔ تو قبلہ یہ جتنے گئے تھے نا ساتھ، سبھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور سرکار علی نے بھی کسی کو نہیں جگایا۔ سرکار علی واپس آ گئے۔ اب جب انہیں ہوش آیا نا تو بھاگتے ہوئے رسول کے دربار میں آئے، آ کے پہلا جملہ یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو علی کو اپنے جیسا سمجھتے۔ جو بول سکتے ہو میرے ساتھ، ہم تو علی کو اپنے جیسے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ مولا سورج علی کو ان ناموں سے یاد کر رہا تھا جو ہم اللہ کے نام سمجھتے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ سورج کا یا بولو، فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی ہے۔ سورج نے کہا یا آخر، فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے کہ جب تم سب مجھے چھوڑ کے سقیفہ میں ہوگے، علی آخری وقت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ سورج نے کہا یا ظاہرو، فرمایا سچ کہا، علی میرے علم کا ظاہر کرنے والا ہے۔ کہ سورج نے کہا یا باطنو، فرمایا سچ کہا، علی کے پاس میری نبوت کے سارے راز موجود ہے۔ کہ مولا سورج نے کہا یا من ہوا بکل شیء علیم، فرمایا سچ کہا، علی وہ ہے جس کے پاس ما کان ما یکون وما هو
کائن، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی علی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علی عالم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی علی جانتا ہے۔ صاحبان یہی وجہ ہے کہ علی کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ واحد علی کی ذات ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہی تھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں پوچھ لو مجھ علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو، انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، علی فرماتے میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم، کہ اگر مجھ علی کے لیے مسند اطمینان و سکون بچھا دی جائے تو علی توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دے، حتیٰ کہ ہر کتاب اور صاحب کتاب پکار اٹھے جو علی نے کہا وہ سچ کہا۔ علی فرماتے میرا سینہ، میری ہڈیاں، میرا گوشت علم سے پر ہے، اور مجھے کائنات میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جسے علی اپنا علم عطا کرے۔ اور یہ کہہ کہ علی نے کائنات کی قیمت کے ایک جملہ فرمایا سنو میں اپنی اہل بیت کو بھی ان کے ظرف کے مطابق علم عطا کرتا ہوں۔ اور علی فرماتے یہ مت سمجھنا کہ علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، فرمایا سنو ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو محمد کے لعاب کا اثر ہے۔ یا یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، یہ مجھے رسول نے اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو۔ قبلہ علی نے رسول کی زبان چوسی ہے نا، سرکار کا لعاب دہن، اگر قبلہ لعاب دہن کی بات آئی تو ایک جملہ سنتے جائیے گا۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا اللہ ایک صحابی ہے، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے زازان، وہ درزیوں کا کام کرتا تھا، کپڑے سیتا تھا۔ ایک دن سرکار امیر المومنین اپنا ایک کرتا سلوانے اس کے پاس چلے گئے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں حضور، اب سرکار نے کیا دیکھا کہ زازان بیٹھا کپڑے بھی سی رہا ہے اور گانے بھی گا رہا ہے۔ محافظ شریعت کے سامنے ایسا غیر شرعی فعل ہو جائے اور وہ خاموش رہے، یہ ممکن نہیں۔ سرکار امیر المومنین نے فوراً ٹوکا، فرمایا زازان کتنا بہتر تھا کہ اگر تو گانے کی بجائے قرآن پڑھتا۔ جو جاگ رہے ہیں قبلہ، اس نے کہا مولا کیا کروں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سرکار علی کھا رہے تھے کھجور، گٹلی نکالی، فرمایا زازان اسے چوس لے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات، زازان اسے چوس لے۔ زازان کہتے علی وہ گٹلی مجھے دیکھے میری دکان سے باہر گئے، میں نے گٹلی اپنے منہ میں رکھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ دکان کو تالا لگایا، شہر کے چوک میں آ گیا، کہتے لوگوں آ جاؤ مجھ سے قرآن سن لو، آؤ تمہیں میں قرآن سناتا ہوں، پوچھو جہاں سے مجھ سے قرآن پوچھنا ہے۔ لوگ دیکھ کہتے زازان تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ارے تو نے کب سے سیکھ لیا قرآن پڑھنا، خبردار قرآن مت پڑھنا، غلط پڑھے گا تو گناہ ہوگا۔ دیکھ کہتے پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو، تم نہیں جانتے آج میں نے علی کے لعاب دہن سے تر کھجور کی گٹلی چوس لی ہے تو میں عالم قرآن ہو گیا ہوں۔ پوچھو جہاں سے پوچھنا چاہتے ہو، قبلہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر علی کے لعاب دہن سے تر کھجور کی گٹلی زازان چوس لے تو وہ عالم قرآن بن جائے، تو وہ علی جس نے محمد کی زبان کو چوسا ہے پھر اسے تو عالم لدنی ہونا چاہیے تھا نا۔ مولا اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بسم اللہ یا رسول یا علی، اللہ توجہ صاحبان۔ حضور آیت کا معنی، باتوں سے باتیں نکلتی چلی جاؤں گا، میں آپ کو ایک منزل تک لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ آیت کا پہلا معنی قرآن کی آیت، آیت کا دوسرا معنی معجزہ، آیت کا تیسرا معنی اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ سکینتہ علی الرسول وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اور مومنین پہ تسکین نازل فرمائی،
وہ اسی کے سزاوار تھے، اسی کے مثل تھے۔ اور صاحبان، اللہ نے تسکین نازل فرمائی قرآن کے ذریعے۔ اسی قرآن میں اللہ نے ایک جملہ، ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ اپنے محراب عبادت میں تھی کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، جس بات کے لیے میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب مریم نے دیکھا کہ میرے محراب عبادت میں آ گیا، تو مریم نے ایک جملہ کہا تجھے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے محراب عبادت میں آ گیا؟ تو جبریل ایک جملہ کہا، مریم گھبرا نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوں۔ فرمایا آیا کس لیے؟ کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبرائیل تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں۔ مریم فرما رہی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو آیا کس لیے؟ تجھے جرت کیسے ہوئی میرے محراب عبادت تک آنے کی؟ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، میں صرف نتیجہ لینا چاہ رہا تھا کہ انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوں۔ کس لیے آیا؟ کہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبرائیل تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جو عربی سمجھتے ہیں، یہاں قرآن میں صیغہ استعمال ہوا ہے واحد متکلم کا، مضارع کا۔ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے اللہ بیٹا دے، نہ، کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبرائیل تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے تو خدا دیتا ہے۔ آپ تو سن کے خاموش ہو گئے نا، مفسرین نے سر پکڑ لیے کہ بیٹے تو خدا دیتا ہے۔ یہ جبریل مریم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ آخر سب مفسرین نے مل کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ بیٹے اگرچہ خدا دیتا ہے، لیکن مریم جیسی خاتون کو عیسیٰ جیسا بیٹا دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا۔ جسے سمجھ آئیے میری بات، اللہ نے جبریل کو وسیلہ اسی کا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو قبلہ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر اللہ مریم جیسی صدیقہ طاہرہ مطہرہ بی بی کو کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرنا چاہے اور جبریل کو وسیلہ بنائے تو نہ کوئی شرک لازم آتا ہے، نہ کوئی بدعت لازم آتی ہے۔ اور اگر ہم شیعان علی ابن ابی طالب استاد جبرائیل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے بیٹا مانگ لے تو شرک کیسے ہو جائے؟ یا توجہ صاحبان، کیسے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبرائیل تجھے پاک و پکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو مریم نے فرمایا میں کیسے جنوں گی بچہ؟ لم یمسسنی بشرون ولم اکو بغیہ، کہ آج تک نہ تو میں کسی کے حق کے تصرف میں رہی ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ جبریل بولا مریم پریشان نہ ہو، ان ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس، مریم گھبرا نہیں، تیرے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ کہتا ہے ہم تجھے بیٹا دیں گے اور اسے لوگوں کے لیے نبی بنائیں۔ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں قبلہ بس نتیجے کے قریب لے آیا آپ کو۔ آیت کا تیسرا معنی نبی، آیت کا چوتھا اور آخری معنی جو استدلال کے لیے پیش کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ توجہ فرمانے سے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، جی اصحاب نوح کے تھے یا کشتی کے تھے؟ بولے بولے حضور میرے ساتھ، اصحاب تو نوح کے تھے نا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے اصحاب کو بچا لیا۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ پروردگار اصحاب تو نوح کے تھے، کشتی میں تو آ جا کے بیٹھے، سینکڑوں سال تو نبی کے ساتھ رہے۔ پروردگار تجھے فرمانا چاہیے تھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ، کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے اصحاب کو بچا لیا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ پروردگار اصحاب تو نوح کے تھے، کشتی میں آ جا کے بیٹھے ہیں، تجھے اصحاب نوح کہنا چاہیے تھا، کشتی کے اصحاب کیوں کیا؟ کہا خبردار، یہ کشتی عام کشتی نہیں، یہ کشتی نجات ہے، اور یہ کشتی نوح نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی، میری وحی سے بنائی ہے۔
اس کا ایک تختہ بھی نوح کی مرضی سے نہیں لگا، میرے حکم سے لگایا، اس میں ایک کیل بھی نوح نے اپنی مرضی سے نہیں ٹھوکا، میری وحی سے ٹھوکا ہے۔ اب جب یہ بن گئی ہے تو یہ عام کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون نبی کے ساتھ کتنے 100 سال سے رہ رہا ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ اس کشتی نجات میں آ کے بیٹھا کون ہے، بچے گا وہی جو اس کشتی میں بیٹھے گا۔ اس لیے میں نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَصَحَابَ السَّفِينَةِ کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے صحاب کو بچا لیا۔ قبلہ ہمارے رسول نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ وَهَوَا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ بچے گا۔ اب یہ مت دیکھنا کہ محمد کا صحابی کون ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آل کی کشتی میں بیٹھا کون ہے۔ حیدری مولا سلامت رکھے حضور۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ہم نے نوح کو بچا لیا اور کشتی کے اصحاب کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے عالمین کے لیے دلیل کرا۔ توجہ صاحبان، آیت کا معنی معجزہ، آیت کا معنی قرآن کی آیت، آیت کا معنی دلیل، آیت کا معنی نبی۔ اب پڑھئے گا اس آیت کو، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتے بخیر منہا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے، اٹھاتے ہیں یا بھلا دیتے تو اس سے بہتر لاتے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے کسی حکم کو اٹھائیں جو دوسرا آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہو، اگر کسی دلیل کو ہٹائیں جو دوسری آئے گی وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ توجہ چاروں، اگر ہم کسی معجزے کو ہٹائیں جو دوسرا معجزہ آئے گا وہ پہلے سے بہتر۔ بھئی حضرت نوح کے لیے کشتی معجزہ تھی، موسیٰ آئے تو عصا کا معجزہ دیا، ید بیضا کا معجزہ دیا، پہلے سے بہتر ہو گیا۔ عیسیٰ آئے تو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، یعنی بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا نا۔ آیت کا معنی ہے نبی۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ کسی نبی کو لے جاتے جو اس کی جگہ آئے گا وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ بھئی آدم نبی بن کے آئے، آدم گئے نوح آئے، نوح آدم سے بہتر، نوح گئے ابراہیم آئے، ابراہیم نوح سے بہتر، ابراہیم گئے موسیٰ آئے، موسیٰ ابراہیم سے بہتر، موسیٰ گئے عیسیٰ آئے، عیسیٰ موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ گئے ہمارا رسول آیا جو سب سے بہتر۔ بھئی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جس بات کے لیے زحمت دے کے آپ کو یہاں تک لائے ہوں، ہمارا رسول آئے تو سب سے بہتر۔ جب ہمارے رسول چلے گئے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا سلسلہ ہدایت بھی ختم ہو جائے گا؟ اللہ کہتا نہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور جب تک قوم رہے گی اسے ہادی کی ضرورت رہے گی۔ پروردگار تو کہتا ہے میں لے جاؤں تو اسے بہتر لاتا ہوں۔ کائنات میں تیرے رسول سے بہتر کوئی ہے نہیں، کیا اپنا قانون توڑے گا؟ فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ توجہ چاہ رہا ہو، پروردگار تیرے رسول سے اگر بہتر ہے تو تیری ذات، تو کیا خود سین عالم میں آئے گا؟ توجہ چاہ رہا ہو کہ نہیں میں جسم و جسمانیت سے مبرہ، میں جسم و جسمانیت رکھتا، اگر میں خود آنا ہوتا تو اتنے انبیاء بھیجتا کیوں؟ انہیں مسائل میں درپیش جو ہوئے ہیں انہیں ان میں دیکھتا کیوں؟ میں خود اس سین عالم میں آتا نہیں۔ پروردگار تو خود رسول سے بہتر ہے، آتا نہیں، قانون اپنا توڑتا نہیں، تو کرے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا آیت کو غور سے پڑھو، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا، جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں، بھلاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، اور اگر بہتر لانا ممکن نہ ہو او مثلہا تو کم از کم اس جیسی ضرور لاتے ہیں۔ تو قبلہ دنیا جس کو مرضی لے آئے رسول کے مقام پہ، لیکن لانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا آیا وہ محمد جیسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے صاحبہ؟ یا رسول کی جگہ وہ آئے گا جو کم از کم، بولے میرے ساتھ حضور، رسول جیسا ہو۔ تو قبلہ اب رسول جیسا کون کون ہو سکتا ہے؟ حضور دیکھیں شک نہیں رہنا چاہیے، بات کو وضاحت سے کرتا ہوں۔ بھئی رسول جیسا کون کون ہو سکتا ہے؟ اب جملہ پلٹ رہا ہوں،
اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ رسول جیسا کون کون ہو سکتا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ رسول جیسا کون کون نہیں ہو سکتا۔ توجہ صاحبان محترم، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دن کو پہچانا تو رات سے پہچانو، ٹھیک ہے، عالم کو پہچاننا تو جاہل سے پہچانو۔ توجہ نا صاحبان محترم، اب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رسول جیسا کون کون ہو سکتا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ رسول جیسا کون کون نہیں ہو سکتا۔ گھبرا تو نہیں کہنا صاحبان، بھئی رسول کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ رسول کا کام ہے کہ وہ ہدایت کریں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم رسول کی اتباع کریں۔ توجہ نا صاحبان، یہ دوہرا رشتہ ہے نا ہمارا رسول کے ساتھ۔ رسول ہماری حالیہ ہادی بن کے آئے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ تو بس جس کی اطاعت و اتباع سے خدا روک دے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں نوجوان بھائی، وہ رسول جیسا نہیں۔ اب میں بڑی تیزی سے آیات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا سبیل المفسدین، خبردار کسی فسادی کی اتباع مت کرنا۔ توجہ صاحبان، یعنی فسادی رسول جیسا نہیں ہو سکتا۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تطع منہم آثما او کفورا، خبردار کسی گناہگار یا کافر کی اطاعت مت کرنا۔ جس نے کبھی بھی گناہ کیا ہو وہ رسول جیسا، بولے میرے ساتھ، نہیں ہو سکتا۔ کافر رسول جیسا نہیں۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا اہواء الذین لا یعلمون، میرا حبیب ان سے کہہ دے جو جاہل ہیں ان کی اتباع مت کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو جاہل ہیں ان کی اتباع، یعنی جاہل رسول جیسا نہیں، کافر رسول جیسا، گناہگار رسول جیسا نہیں، فسادی رسول جیسا نہیں۔ اچھا ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں خدا گواہ مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میرا حبیب ان سے کہہ دے لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، میرا حبیب ان سے کہہ دے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں۔ اوہو، جسے سمجھ آئیے میری بات، بعد میں ایمان لانے کی بات نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکے ان کی اطاعت مت کرنا۔ یعنی جو پہلے گمراہ رہ چکے وہ رسول جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا سنو میرے حبیب سے کہہ دے لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کسی کافر اور منافق کی اطاعت مت کرنا۔ منافق رسول جیسا، قبلہ آپ نے غور کیا کہ اللہ نے آپ کو کہاں پھنسا دیا لاکے؟ توجہ، لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کسی کافر اور منافق کی اطاعت۔ قبلہ کافر کی اطاعت سے تو بچ جاؤ گے کیونکہ پتہ ہے یہ کافر ہے، منافق کی اطاعت سے کیسے بچو گے؟ کیونکہ منافق تو کہتے ہی اسے جو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ توجہ نا صاحبان، منافق کہتے ہی اسے نا جو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ پروردگارہ یہ کہاں پھنسا دیا؟ لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اطاعت سے تو ہم بچ جائیں گے، منافق کی اطاعت سے کیسے بچے گا؟ گھبراؤ نہیں، نشانی میں بتلاتا ہوں، دیکھتے جاؤ، پہچانتے چلے جاؤ۔ پروردگار کیسی نشانی؟ فرمایا سنو ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یہ جو کچھ احد کے دن ہوا یہ مجھ اللہ کے اذن سے ہوا۔ پروردگار کیا تو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو؟ پروردگار تو چاہتا تھا مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہو؟ پروردگار تو چاہتا تھا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں؟ پروردگار تو چاہتا تھا تیرا رسول زخمی ہو جائے؟ پروردگار تو چاہتا تھا تیرے رسول کے دندان مبارک شہید ہو جائے؟ فرمایا میں ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، تو پروردگار تو یہ جنگ کیوں کروائی؟ فرمایا سنو ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یہ جو کچھ بھی احد کے دن ہوا یہ مجھ اللہ کے اذن سے ہوا۔ پروردگار کروایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، ارے میں تو بس اتنا دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میرے محمد کا ساتھ دے کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو میرے محمد کو چھوڑ کے منافق بنتا ہے۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون ہے جو میرے رسول کا ساتھ دے کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو میرے رسول کو چھوڑ کے؟ تو قبلہ آپ جو رسول کو چھوڑ جائے وہ رسول جیسا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
काफिर रसूल जैसा नहीं, फसादी रसूल जैसा नहीं, मुशरिक मुनाफिक रसूल जैसा नहीं, जाहिल रसूल जैसा नहीं, जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो रसूल जैसे नहीं। तो फिर रसूल जैसा कौन होगा? जिसका उठना रसूल जैसा, जिसका बैठना रसूल जैसा, जो चले तो मुस्तफ़ा नजर आए, जो सो जाए तो मोहम्मद नजर आए, जिसका खून रसूल का खून, जिसका गोश्त रसूल का गोश्त। और ये कायनात में सिवाय अली के कौन मिलेगा? ये अली ही तो हैं जिनके लिए रसूल फरमाते या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, रूहो का रूही। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत रासम मिनल जस्म। अली तेरी मेरी वही मंजिलत है जो जिस्म और सर की होती है। तू मेरे जिस्म नबूवत का सर है, जिस्म नबूवत का सर है। किबला उस वक्त तक जिस्म की पहचान नहीं होती जब तक कि सर साथ ना हो, सर साथ ना हो। रसूल फरमाते या अली तू मेरे जिस्म नबूवत का सर है। यानी रसूल समझाना यह चाहते हैं अगर तुम मुझ मोहम्मद की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो पहले अली के दर पे सर झुकाओ तो मोहम्मद समझ में आए। तो या रसूल अल्लाह, या मौला सलामत। अली रसूल जैसे। अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, सैयदा रसूल जैसी। अल हसनो निस्फ़ु शबीहती, हसन मेरी शबी है, हसन रसूल जैसे। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन रसूल जैसे। फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व औसतुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हम सारे के सारे एक जैसे। तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा हुजूर एक अजीब सिलसिला है, अजीब सिलसिला है। ये 12 के 12 बल्कि 13 के 13 रसूल जैसे है ना, लेकिन इनमें से किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम रसूल जैसे। जिसे समझ आई है मेरी बात की, कि जिन्हें रसूल कह रहा है कि ये मुझ जैसे हैं, उन्होंने कभी अपनी जुबान से नहीं कहा कि हम रसूल जैसे। तो जो साहबान, और जिसका कोई वास्ता ही नहीं है, बोले तो सही, वो कहते जी रसूल हम जैसा है। हजूर एक बात आ गई, अगर आप इजाजत दे तो कहता चला जाऊं, घबरा तो नहीं कहना साहबान। अब भाई दुनिया कहती है ना कि रसूल हम जैसे हैं, रसूल हम जैसे हैं, रसूल हम जैसे हैं। जी कहते हैं ना, ये जानते हैं ये सोच कहां से चली है? जानते हैं आप कि जब रसूल ने ऐलान नबूवत किया तो मुशरिकों ने कहा मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है, ये तो हमारी तरह खाता है। बात तो मैं कर चुका हूं, हमारी तरह खाता है पीता है, ये तो हम जैसा है। अल्लाह ने कुरान में मुशरिकों के इस कौल को नकल किया, मा लिहाज़र रसूल, क्या है ये रसूल? याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये हमारी तरह खाता पीता है, बाजारों में चलता है, ये हम जैसा है, ये रसूल कैसे हो सकता है? और किबला एक अजीब मुतालिबा किया मुशरिकों ने, कहा कि लौ शाअ रब्बुना ला अंज़ला मलाइकता, कि अगर अल्लाह हमारी हिदायत करना चाहता तो किसी फरिश्ते को हादी बना के भेजता। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, किसी फरिश्ते को रसूल बना के भेजता जो हम जैसा ना होता, जिसकी समझ में बात आए, जो हम जैसा ना होता। लौ शाअ रब्बुना ला अंज़ला मलाइकता, अगर अल्लाह हमारा परवरदिगार हमारी हिदायत करना चाहता तो किसी फरिश्ते को भेजता। ये हम जैसे को क्यों भेज दिया? ये हमारी तरह खाता है, ये हमारी तरह पीता है। अल्लाह ने अजीब जवाब दिया। अल्लाह फरमाते लौ जअलनाहु मलकन ला जअलनाहु रजुला, अल्लाह फरमाते अगर हम किसी फरिश्ते को भी मनसब हिदायत दे के भेजते तो उसे फरिश्ता ना रहने देते, उसे रजुल बना के भेजते, उसे मर्द बना के भेजते। तो किबला समझ में आया कि हिदायत इलाही का मनसब सिर्फ उसे मिल सकता है जो मर्द हो, जो रजुल हो, जो मर्द हो, जो रजुल हो। तो चाहे रसूल हो ना हो, हिदायती बनने के लिए उसे रजुल होना चाहिए। साहिबान यही वजह है कि रसूल ने यही तो कहा था लौतयन्ना रायता गदन रजुलन, और जिसे कल मैं आलम दूंगा फकत वो रजुल होगा। तो किबला रसूल की जगह पे रसूल के बाद वही आएगा जो खैबर में रजुल बन के दिखाएगा।
متوجہ صاحبان محترم، قبلہ یہ سارے کے سارے رسول جیسے. اور صاحبان یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی اللہ زیارت کی کہ سرکار ایک مسجد میں ایک تخت پہ تشریف فرمائے، سامنے کھجوروں کا تشت پڑا ہوا ہے. توجہ صاحبان، کہتا ہے وہ آگے بڑھا، کہا مولا مجھے کچھ کھجوریں عطا کیجئے. توجہ صاحبان، حضور نے مٹھی کھجور کی بھری اس کے ہاتھ میں رکھی، اس نے گنا تو کل 18 دانے تھے. توجہ، آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا. ہم جیسا ہوتا نا تو خوش ہوتا کہ ہو سکتا ہے جی 18 دانے کھجور کے ملیں تو کوئی 18 کروڑ تو مل ہی جائے گا. توجہ نا صاحبان، پریشان ہو گیا. رسول نے 18 دانے دیے، کہیں میری زندگی کے 18 دن تو نہیں رہ گئے. توجہ صاحب، متوجہ اللہ ہو گیا، پریشان ہوا اس خواب سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بیدار ہوا، اگلے دن اسے شور بپا ہوا، اسے شور اس کے کان میں پڑا کہ مسجد میں امام رضا صلوات اللہ علیہ تشریف فرما. اب جب یہ گیا، کیا دیکھا؟ وہی انداز ہے جو رات خواب میں دیکھا تھا. اسی طرح تخت لگا ہے، اسی طرح امام تشریف فرمائے جیسے رات رسول بیٹھے تھے. بہنی اسی طرح کھجوروں کا ایک تشت رکھا ہوا. وہ خواب ذہن میں تھا. آگے بڑھا، آگے بڑھا، ہاتھ بڑھائے، مولا مجھے کچھ عطا کیجئے. امام نے مٹھی بھری کھجوروں کی اس کو دی. اب جو اس نے گنا تو پھر 18 دانے تھے. مولا سلامت رکھے آپ کو. پھر 18 دانے تھے. دیکھ کے کہتا مولا کچھ اور عطا کیجئے. معصوم مسکرا کے فرماتے رات اگر نانا نے اور دیے ہوتے. مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ رسول جیسے. توجہ صاحب. اور جب امام نیشاپور میں تشریف لائے، بہت بڑا اہتمام تھا، استقبال تھا امام رضا صلوات اللہ علیہ. لاکھوں کی تعداد میں لوگ استقبال امام رضا صلوات اللہ علیہ کے لیے آئے. امام ایک اونٹ پہ اماری میں تشریف فرمائے، پردے گرے ہوئے، شور بپا ہوا، یبن رسول اللہ ایک مرتبہ یہ محمد والی صورت دکھائیے. توجہ چاہ رہا ہوں. امام نے اماری کا پردہ ہٹایا، اپنے دیدار سے لوگوں کو سیراب کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. شور بپا ہوا کہ یبن رسول اللہ اپنے جد کا کوئی فرمان سنائیے. توجہ صاحبان. اور صاحبان دیکھیں جب امام فرمان سنانے لگے نا، حدیث سنانے لگے، 1.25 لاکھ قلم برآمد ہوا جو اس حدیث کو لکھنے کے لیے. اور وہ حدیث آج بھی کتب حدیث میں سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. 1,24,000 قلم دان اٹھے اس حدیث کو لکھنے کے لیے. قبلہ عجیب انتقام ہے نا قدرت کا. رسول نے 1 قلم مانگا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ نہیں ملا. آج اسی مصطفیٰ کا فرمان سننے کے لیے 1.25 لاکھ قلم دان. توجہ چاہ رہا ہوں. یا یبن رسول اللہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجئے. تو امام رضا نے فرمایا مجھ سے میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے ان کے بابا امام صادق علیہ السلام، ان سے ان کے بابا امام باقر علیہ السلام، ان سے ان کے بابا امام علی زین العابدین علیہ السلام، ان سے ان کے بابا امام حسین علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امیر المومنین، اور ان سے ان کے بابا جناب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ نے، اور جناب ختم مرتبت سے جبریل نے، اور جبریل نے اللہ سے یہ فرمایا ہے، لے کے فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. یہ کہہ کے امام نے اماری کا پردہ گرا دیا. لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا. کچھ دیر کے بعد امام نے پردے کو پھر ہٹایا. میں سنو ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کلمہ کے قبول ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں. اللہ متوجہ صاحبان. ہم ان شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اگر ہماری محبت و ولایت دل میں نہیں ہے
تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. اور صاحبان یہ جو سلسلہ امام نے اس روایت کا دیا ہے نا، مکمل معصوم سلسلہ ہے، پہلی کڑی سے لے کے آخری کڑی تک مکمل معصوم، اسی لیے اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے اس حدیث کو. اور امام ابو حنیفہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو امام رضا نے نیشہ پور میں جو سلسلہ بیان کیا نا حدیث کا، یہ اتنا عظیم سلسلہ ہے کہ اگر اسے پڑھ کے کسی دیوانے پہ دم کرو، جسے سمجھ آئی میری بات، دیوانے تندرست ہو جائیں. تو قبلہ بات کہنے کا تو حق رکھتا ہوں نا بھئی، اس میں امام رضا سے لے کے رسالت مآب تک سب کے نام ہیں. اگر ان کے نام پڑھ کے کسی دیوانے پہ دم کرو تو وہ دیوانہ تندرست ہو جائے، دیوانہ صحت مند ہو جائے. تو قبلہ جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ ان کا نام پڑھنے سے دیوانے ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں خود کیسے اذیان ہو سکتا ہے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. جی جی بسم اللہ، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا. دیکھیں امام رضا صلوات اللہ علیہ اللہ آغا صاحب فرمانے کے ضامن آہو جو کہا جاتا ہے امام کو، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ آہو جو ہے فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امام علیہ السلام نے ہرن کی ضمانت دی تھی. توجہ صاحبان کو پکڑ کے لایا گیا ہرن، اور ہرن جو ہے اسے شکاری پکڑ کے لایا ذبح کرنے کے لیے. امام کے پاس ہرنی تھی ایک، تو اس نے جب امام کو دیکھا اس نے کہا مولا میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے بیٹھے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آتی. تو اب وہ جو شکاری تھا نا اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جانور کیسے واپس آ سکتا ہے. امام فرماتے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضور یاد رکھیے، اللہم صلی اللہ، یہ معصوم صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، ان کی امامت کائنات پہ امامت ہے، کائنات کے امام ہے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گا. اور صاحبان وہ واپس آیا، اور امام کی ضمانت، اور وہ جو صاحب پکڑ کے لائے تھے انہوں نے اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا امام کے ساتھ. یہ ضمانت ہے. اللہ قبلہ یہ معصوم کا کردار ہے کہ معصوم جانوروں پہ بھی ظلم نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ دنیا نے ان پہ ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. عزادارو امام کو غریب الغربا بھی کہا جاتا ہے. آپ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں ایران بھی زیارات میں مشہد مقدس میں، وہ جانتے، جو نہیں جا سکے مولا سب کو نصیب فرمائے. آپ جا کے دیکھیں کہ خدا کی گواہ ہے اتنا بڑا حرم کسی معصوم کا نہیں. نیچے سے روڈ گزر رہے ہیں، اتنا بڑا حرم، اتنا وسیع حرم اور اتنا امیر حرم کہ حکومت ایران جس کی مقروض ہے، لیکن لقب ہے غریب الغربا. میں نے مشہد مقدس میں ایک عالم دین سے سوال کیا کہ قبلہ یہ امام کا لقب غریب الغربا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی معصوم ہیں نا، جہاں کہیں بھی سو رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا ضرور ہے. اجرکم اللہ. 6 معصوم بقی میں ہیں، کاظمین میں 2 معصوم ہیں، سامرہ میں 2 معصوم ہیں، سرکار علی کے ساتھ آدم و نوح موجود ہے، امام حسین کے سینے پہ اصغر کا لاشا موجود ہے، قدموں میں اکبر کا لاشا موجود ہے،
یہ وہ غریب ہے جو اتنی غربت میں مارا گیا جس کا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا. اجرکم اللہ. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا. عربی میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، نہ، عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، جو مسافرت میں مارا گیا، کہ جس کے پاس اپنا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بہن موجود تھی، نہ کوئی بھائی موجود تھا. عزرکم اللہ. ایک غلام ہے کہ جس کا نام ابا صلت حروی ہے، امام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، ہرات افغانستان کے رہنے والے. یہ امام کی خدمت میں رہتے تھے، اور جب خدا لعنت کرے بادشاہ وقت پہ کہ اس نے امام کو انگوروں میں زہر ملا کے دیا، امام نے وہ نوش فرمائے اور پیغام بھیجا. جب وہ تشت اس میں انگور رکھ کے بھیجے تھے نا، امام نے کھائے تو جس کے ہاتھ بھیجے تھے وہ ملعون کہتے ہیں مولا اور کھائیے. فرمایا جاؤ اسے کہہ دو جس مقصد کے لیے کھلائیں وہ تیرا پورا ہو جائے گا. اجرکم اللہ. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا. عزادارو، ساری رات، یہ جو آپ 17 کی رات گزری، ساری رات امام تڑپ کے گزاری. زہر کا اثر تھا نا بدن پہ. اب ابا صلت حروی کو قریب بلایا، کچھ وصیتیں کی امام نے فرمایا ابا صلت، میرے جسم سے جب روح نکل جائے نا تو خبردار کسی کو اطلاع نہ کرنا جب تک کہ میرا وارث نہ آ جائے. اجرکم اللہ. کسی کو نہ بتانا، میرا بیٹا با اجازت امامت آئے گا، آ کے مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا. اس کے بعد لوگوں کو بتانا کہ رضا اس دنیا میں نہیں رہا. اور عزادارو، ایک عجیب جملہ کہا، اگر پہنچا گیا تو اسی پہ مجلس تمام ہے، رونے کے لیے کافی ہے. امام نے ایک جملہ کہا. اب زہر کی شدت تھی نا، تلخی تھی زہر کی. امام نے فرمایا ابا صلت حروی، مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابا صلت حروی مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے. ابا صلت کہتے ہیں مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں خاک پہ تڑپ کے دیکھنا چاہتا ہوں میرا جد حسین کربلا کی ریت پہ کیسے تڑپتا رہا. اجرکم اللہ. میرا دادا حسین کربلا کی ریت پہ کیسے تڑپتا رہا. عزادارو، ابا صلت حروی نے امام کو زمین پہ لٹایا، تڑپنے لگا. تیرا 8واں امام منہ کیا ہوگا کربلا کی طرف، آواز دے کہا ہوگا دادا میرا سلام، دادا میرا سلام. دادا میں محسوس کر رہا ہوں کہ غربت میں جب کوئی شہید ہوتا ہے اور اپنا کوئی پاس نہیں ہوتا اس کی حالت کیا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں امام رضا بے شک آپ غربت میں شہید ہوئے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی لاش پہ رونے والا کوئی نہیں پہنچا، لیکن ایک تسلی کی صورت تو موجود ہے نا کہ آپ کے بیٹے با اجازت امامت آئے، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھا اور بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ مشہد میں دفنا دیا گیا. لیکن ہائے کربلا کا غریب حسین، بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، تیری لاش سے گزر گیا. روتا ہوا کہتا تھا پھوپھی اماں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے اور مجھے اجازت ہوتی میں اپنے بابا کا لاشا کربلا کی ریت میں دفنا دیتا. ماتم رضا. یا امام